یہ سارے لشکر گزر گئے اور پھر ابو سفیان نے جان لیا اب ہماری خیر نہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خاص ہدایت دی کہ آج کے دن کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. اتنے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ارادہ ہے مار دھاڑ کرنے کا. آپ نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی اگر حضرت سعد کا ارادہ بنے بھی اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب وہ اپنے لشکر کے سردار نہیں ہیں. ادھر ابو سفیان بھاگتا ہوا مکہ پہنچا اور اپنے سارے مکہ والوں کو جمع کر کے زور زور سے کہنے لگا کہ قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں کہ مقابلے کی تو کوئی تاب ہی نہیں ہے. لہٰذا ابو سفیان کے گھر گھس جاؤ، جو گھس جائے گا اس کو امان ہے. ابو سفیان کی بیوی ہند جو کافی سخت دل والی عورت تھی، اس نے بڑھ کے اپنے خامن کی مونچھیں پکڑ لی غصے کے مارے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ اس مشک جیسے آدمی کو جو چربی سے بھرا ہوا ہے آگے بڑھو اور مار دو، جس طرح کی یہ خبر لے کے آ رہا ہے. یعنی ایسی بدخبری لایا کہ اسی کو ہی پکڑ کے مارو. ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لائے ہیں کہ مقابلے کی کوئی تاب نہیں. اس لیے ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اسے امان ہے. لوگوں نے کہا اللہ تمہیں مارے، تمہارا گھر کہاں سے اتنا بڑا ہو گیا کہ جہاں سارے لوگ اس میں سما سکیں. اس پہ پھر ابو سفیان نے کہا کہ پھر آپ لوگ ایسے کریں، اپنے اپنے گھروں میں جو گھس کے دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، اور تیسری صورت جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ کے ان کے اوپر مختلف امیر کو مقرر کیا اور ہر ایک کو ہدایت کی کہ فلاں راستے سے آپ مکہ کی طرف داخل ہوں. حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ مکہ کے زیریں حصے سے آپ داخل ہوں، اور اگر کوئی راستے میں آپ کو رکاوٹ پیش آئے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ مجھے آ کے ملیں. دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا ایک حصہ دیا اور کہا کہ مکہ کے بالائی حصے سے آپ داخل ہوں اور مقام ہجون میں جھنڈا گاڑ دیں. یہ کیا علامت ہے؟ مکہ فتح ہو گیا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار تھے. قریش واقعی ایک قریش کے ہاتھوں گاڑے ہوئے جھنڈے پر ہی یقین کرتے کہ واقعی اب یہ شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادہ فوج کے ہمراہ کیا اور ان کو بتایا کہ بطن مکہ سے آپ آ کے مجھ کو ملیں. یہ تینوں لشکر اپنے اپنے طرف سے روانہ ہوئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ساتھی آئے. معمولی سی جھڑپ ہوئی، 12 مشرک مارے گئے. اس کے بعد مشرکین میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی اور سب بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے اپنے گھروں کی طرف بھاگے. صرف 2 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ اپنے لشکر سے بچھڑ کے اکیلے ہوئے اور ان کو مکہ کے چند غنڈہ نما لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا. سینٹر آف عرب فتح ہو رہا ہے، مکہ کی ایک مرکزی حیثیت ہے، اور صرف 12 مشرکین مارے گئے. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے دنیا میں جہاں اس طرح بغیر خون بہائے اتنی بڑی فتح ہوئی ہو. اور یہ جو 12 بھی مارے گئے تھے وہ ان کی اپنی ایک ریزسٹنس تھی، اور وہ حملہ کرنے آئے تھے تو مارے گئے، ورنہ وہ بھی نہ مارے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ میں داخل ہوئے. وہ شہر جس کو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ الوداع کہا تھا، مجبور ہو کے نکلے تھے، آج اس شہر میں فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس حال میں کہ سر مبارک عاجزی سے جھکا جا رہا ہے، داڑھی مبارک کے بال اونٹ کے کجاوے کو چھو رہے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا عاجز بندہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا. ایک عظیم فاتح، کوئی فاتح کبھی اس طرح نہیں داخل ہوتا اپنے مفتوح علاقے میں کہ سر جھکا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر زبان پہ ادا ہو. آپ بیت اللہ میں آئے، وہاں پہ اس وقت 360 کے قریب بت تھے.
آپ نے آگے بڑھ کے انصار اور مہاجرین کے ہمراہ حجر اسود کو چوما، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کے ساتھ یہ حال کر دیا تھا مشرکین نے کہ جہاں سے توحید کا کلمہ بلند ہوا تھا اسی جگہ پہ بتوں کی بھرمار تھی۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو ہے ہی جانے والی چیز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمان اور ٹھوکروں سے بتوں کو گرایا اور وہ بت اپنے منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، اور چونکہ آپ حالت احرام میں نہ تھے اسی لیے آپ نے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ طواف پورا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے کہا۔ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور فالگیری کے تیر تھے۔ ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری بھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبوتری کو توڑا، ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نفل ادا کیے، نماز پڑھی۔ اتنی دیر میں سب مکہ والے دم سادھے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور وہ سب کچھ جو وہ لوگ کرتے رہے تھے ان کی آنکھوں کے آگے پھر رہا تھا۔ ان کو خوب پتا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا ہوا ہے۔ خوف سے برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہیں سب کے سب، اور آپ تشریف لاتے ہیں کعبہ کے دروازے سے باہر۔ دروازے کے دونوں بازوؤں کے اوپر آپ نے ایک طرح سے سہارا لیا ہوا ہوتا ہے، انہیں پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دے دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارے اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں بچے ہوں۔ پھر کہا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ مساوات کا سبق ہے، توحید کا سبق ہے، نہ کوئی پچھلے گلے اور نہ کوئی شکوے۔ ایسا عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد قریش سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عظمت، انک لعلی خلق عظیم، عظیم
جو چاہتے آپ کرتے، اور ایسے جانثار ساتھی ہیں کہ آپ ایک ابرو کی جنبش ہوتی تو سارے مکہ والوں کا ستیہ ناش اٹھ کے کر دیتے، لیکن آپ نے سکھایا کہ یہی عظمت ہے کہ پوری طرح بدلہ لینے پہ قادر ہونے کے باوجود ان کو توحید کا پیغام، مساوات کا سبق اور معافی اور درگزر، یہ شان ایک پیغمبر کی ہی ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا تو صحابہ کرام نے بھی اسی عظمت کے راستے کو اپنایا، اور کسی نے کسی کو نہ کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہوا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ کیا آپ اب اپنے مکان پہ جائیں گے؟ تو اتنا کہا کہ وہ فلاں فلاں نے کہاں چھوڑا ہوگا ہمارے لیے ہمارا مکان، اور بس یہ کہہ کے ام ہانی کے گھر کی طرف گئے اور کعبے کی چابیاں واپس عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، اور کہا کہ یہ تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے رہیں گی جب تک کہ تم سے وہ لوگ نہ چھین لیں جو ظالم ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، ان کو نصیحت کی تھی کہ اللہ نے تمہیں اس گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف طریقے سے کھانا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ چونکہ یہ اعزاز پہلے انہی کے خاندان میں تھا لہٰذا یہ چابی ان کے خاندان کو دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس انہی کو دے دی۔ کعبے کی چھت پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، اٹھو اور اذان دو۔ ایک غلام حبشی، اور اعزاز مل رہا ہے کعبے کی چھت پہ اذان دینے کا، اور اس کی وجہ ان کے دل کا وہ تقوی ہے۔ جو آیت پڑھی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا عملی ثبوت اب دیا جا رہا ہے، اور اتقاکم کو کہا جا رہا ہے اٹھو بلال کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اور ہزاروں سالوں بعد اب پھر کعبے کی چھت پہ اللہ اکبر کی آواز گونجی، کلمہ توحید گونجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی۔ ان کے گھر میں آپ آ کے آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی اور کچھ کہتے ہیں شکرانے کی نماز تھی۔ یہ سیلیبریشن تھی فتح مکہ کی، مکہ فتح ہو رہا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہو رہا ہے، اور اس خوشی کا اظہار نماز شکرانہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ کوئی ڈھول ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ کوئی خوشیوں کے گونجے ہیں، نہ کوئی آوازیں ہیں، نہ کوئی چھلانگے ہیں، نو، ویری گریسفلی ایک گریس ہے۔ آپ دیکھیں اس سارے سین میں لوگوں سے خطاب ہوا ہے، پہلے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، پھر لوگوں کو تھوڑی سی نصیحت، اور بہت مختصر خطبہ ہے جو آپ فتح مکہ پہ دے رہے ہیں، ایک ایک لفظ میں نے آپ کو سنایا۔ اور پھر آ کے بڑی عاجزی سے ام ہانی کے گھر تشریف لائے، نہایا، نماز پڑھی، اور پھر ان کو کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکہ ہے اور خشک روٹی ہے۔ کہا لے آؤ، اور بہت تعریف کی کہ سرکہ تو بہت ہی اچھا ہے، سالن ہے، یہ فاتح مکہ کا کھانا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ چند بڑے بڑے صرف جو مجرم ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ نیگیٹو رول ادا کیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے، ان کا نام بھی شامل تھا۔ اب ان کو پتا تھا کہ مقابلے کی کوئی صورت نہیں، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان خواتین آنے لگیں کہ وہ ان سے بیعت لیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند آپ کے پاس کھڑی ہے، یہ وہی تھی جس نے چچا حمزہ کا پیٹ مبارک چاک کروا کے ان کا کلیجہ تک چبانا چاہا تھا، اور آپ کے پاس کھڑی ہے، اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جو ہو چکا اسے معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو معاف کرے، دعا دے رہے ہیں اس کو۔
اتنا بڑا دل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حیرت ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لی اور ساری وہ باتیں جو تمام خواتین سے کلمہ توحید کی اور زنا نہ کرنے کی، چوری نہ کرنے کی، وہ تمام باتوں کا ان سے بھی وعدہ لیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان خواتین آنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ ان تمام خواتین سے بیعت لیں. لیکن اس بیعت میں کسی عورت نے کسی مرد کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. یہ بیعت ایک زبانی وعدہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ تھی جو کہ اسلام میں ہے، ان کو پیش کی گئی اور اس پہ وہ وعدہ کر رہی تھی، اقرار کر رہی تھی کہ ہاں ہم اس پہ وعدہ کرتے ہیں. ان میں وحشی بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس نے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رخ موڑ لیا، دل نہیں کرتا تھا اس کا چہرہ دیکھیں جس نے ان کے چچا کو شہید کیا تھا. اس نے اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا تھا بس میرے سامنے نہ آنا. کیوں؟ اس کے آنے سے بار بار پھر وہ زخم تازہ ہو جاتا، پھر وہ یاد تازہ ہو جاتی تھی. لہذا وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر میں سامنے نہیں آتا تھا اور ہمیشہ اس میں رہتا تھا کہ کوئی کام ایسا کر لوں کہ وہ کفارہ ہو جائے حمزہ کے قتل کا. اور پھر جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے مارا تھا. ادھر سے انہوں نے نشانہ لے کے برچھی ماری تھی اور ادھر سے ایک مسلمان نے تلوار چلائی تھی اور دونوں بار اس پہ اکٹھے ہوئے تھے. کچھ کہتے تھے کہ وحشی نے اس کو مارا ہے اور کچھ کہتے تھے دوسرے نے. بہرحال وحشی کہتے تھے کہ مجھے مسلمہ کذاب کو مارنے کے بعد یوں لگا گویا میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کفارہ ادا کیا ہے، کیونکہ مسلمہ کذاب وہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ایک بہت شدید جنگ کے بعد آخرکار وہ مارا گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ دن قیام کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اطلاع ملی فتح مکہ کے بعد کہ قبیلہ حوازن کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی صرف چند دن ہوئے ہیں، چند دن. ابھی ایک اتنا بڑا مرحلہ طے ہوا ہے اور دوسرے غزوے کے لیے سب لوگ تیار ہو گئے ہیں. اس میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف تھے جو ابھی بھی مسلمانوں کے شدید مخالف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک لشکر لے کے نکلے. اب کے جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے ان کے دل میں اب یہ بڑا شوق تھا کہ ہم بھی کسی غزوے میں شامل ہوں. ہوتے ہوتے لشکر 12,000 کا ہو گیا اور مسلمانوں کو اپنی کثرت بہت اچھی لگی کہ پہلے تو ہم اتنے تھوڑے ہوتے تھے اور جیت جاتے تھے، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں اور اسلحہ بھی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہی بات تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. انسان اپنی تعداد پہ، اپنے زور پہ، اپنے دنیاوی اسباب پہ فخر کرے، اعتماد کرے اور اللہ کی مدد سے غافل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے اسلحہ ادھار لیا اور یہ لشکر روانہ ہوا. ادھر مخالف قبائل نے یہ سوچا کہ ہمیں پوری طرح سے جانا چاہیے، ہر چیز ساتھ لے کے، تاکہ ہم بے جگری سے لڑیں، یعنی اپنی عورتوں کو بھی، اپنے مال مویشیوں کو بھی، تاکہ ہمیں پتا ہوگا کہ سب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم ہار گئے تو سب کچھ مسلمان لے لیں گے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، جتنے اونٹ تھے اور جتنی بکریاں اور بچے اور عورتیں سب کو ساتھ لیے چلے. ہزاروں اونٹ تھے، 20,000 اونٹ، 40,000 بکریاں. اندازہ کیجئے جتنا لشکر تھا اس سے زیادہ پیچھے جانور آ رہے ہیں اور ایک شور تھا ان کے جانوروں کا. ادھر مسلمان کہتے تھے کہ ہم تو انشاءاللہ جیتیں گے. ادھر ان قبائل کا ایک سمجھدار آدمی ان کو سمجھا رہا تھا اور کہتا تھا دیکھو ایسا مت کرو، تم لوگ یہ جنگ مت کرو، اگر تم لوگوں نے شکست کھائی تو مال اور مویشی اور گھر والے سارے ہاتھ سے جائیں گے اور تم لوگ رسوا ہو جاؤ گے. اور وہ کہتے تھے یہ تو بڈھا ہے، اس کی تو عقل ماری گئی، یعنی ہمارا تو فیصلہ بہت اچھا ہے. مسلمانوں نے جب جنگ شروع کی تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے گھاٹیوں میں اور پہاڑوں میں اپنے ماہر تیر انداز چھپائے ہوئے ہیں. جب مسلمان ایک گھاٹی میں سے اندر داخل ہوئے
تو ان کے تیر اندازوں نے اس طرح تاک تاک کے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں پہ اور فوجیوں پہ تیر اندازی کی کہ مسلمان گھبرا اٹھے اور بہت جلد ان تیروں کی بوچھاڑ سے تتر بتر ہونا شروع ہو گئے. یہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا. ایسے میں مسلمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ہونے لگے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ زخم آئے، لیکن وہ بہرحال لڑتے چلے گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور تیر چلا رہے تھے. مسلمانوں کا منہ پھیر دیا انہوں نے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتشر ہوتے ہوئے مسلمانوں کو آوازیں دیں اور کہا تھا الیہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقاب تھامی ہوئی تھی، یعنی چند لوگ آپ کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ لوگوں کو پکاریں، کیونکہ ان کی آواز کافی بلند تھی. لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگے، او درخت والو کہاں ہو، یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو. ان کی آواز سننی تھی کہ لوگ پیچھے مڑ گئے اور فوراً آپ کی طرف لپکنے لگے. کہتے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو موڑنا چاہ رہے تھے، جب اونٹ مڑتے نہیں تھے تو اونٹوں پر سے چھلانگ مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھاگتے چلے آئے. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو او انصاریو، انصار جمع ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سارے مل کے جمع ہوئے اور پلٹ کے انہوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور آخرکار دشمنوں کی قوت ٹوٹتی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بھی مٹھی بھر مٹی سارے لشکر کی طرف پھینک کے کہا شاہت الوجوہ، اور اس کے بعد سے جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا. دشمن کی ہمت ٹوٹنے لگی. ثقیف کے تقریباً 70 لوگ قتل کر دیے مسلمانوں نے. جتنا مال مویشی تھا اور عورتیں سب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اشارہ فرمایا قرآن پاک میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے تم کو غرور میں ڈال دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پہ سکینت نازل فرمائی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. یعنی اس جنگ میں بھی اللہ کی غیبی قوت آئی تھی، مدد آئی تھی. اور اس میں بھی کچھ قاصد جو تھے ثقیف کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھے تھے کچھ ایسے لوگ جو کہ مختلف سے گھوڑوں پہ سفید سی شکلوں والے تھے، یعنی وہی حلیہ فرشتوں کا بیان کرتے تھے جو کہ بدر کے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے مدد بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے. اب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی 1,60,000 درہم کے قریب چاندی تھی جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال اس مال کو تقسیم نہیں کیا، اس پہ ایک صحابی کو مقرر کیا کہ حفاظت فرمائیں، اور ابھی مال غنیمت کی تقسیم کو روک دیا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جن کے دل تھوڑے سے اسلام کی طرف مائل ہیں، پھر اتنے مال غنیمت کی تقسیم کو دیکھ کے وہ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. انہی قیدیوں میں شیمہ بنت حارث بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی بہن جب آپ چھوٹے سے تھے وہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ زور سے دانتوں سے شانے پہ کاٹ لیا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ وہ نشان شیما کے حق میں اچھے ہی ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں، اور نشان کے طور پہ کندھے کا وہ زخم دکھایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس علامت سے پہچانا، ان کی بہت قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھائی، اس پہ بٹھایا، اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اور نہ صرف ان کو بلکہ اس قبیلے کے بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے وجہ سے رشتہ دار ہیں۔ تو اس رضاعت کا احسان کا بدلہ بھی چکا دیا گیا، ان لوگوں کو قید سے احسان کے طور پہ آزاد کیا گیا۔ اب جو لوگ شکست کھا کے بھاگے تھے، وہ لوگ یعنی حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنے کمانڈر کے ہمراہ طائف کی طرف بھاگے، اور طائف کے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ طائف 3000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ، باغات، اور جبکہ دیگر ارد گرد کے علاقوں میں خشک سالی ہوتی، طائف میں یہ ہریالی برقرار رہتی، اور اس کی وجہ وہ چشمے تھے جو کہ طائف کے اندر ہی تھے، اور ان چشموں سے طائف والوں نے زمین دوز نہریں نکالی ہوئی تھیں جو کہ ان کے علاقوں کو سیراب کیا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی طائف کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اندر کھانا پینا بھی تھا، وہ لوگ آرام سے قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 فوج کا ہراول دستہ لے کے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منجنیق چلانے کی، اس کے استعمال کرنے کی بھی ٹریننگ دلوا دی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک توپ نما آلہ ہوتا تھا جس سے گولے برسائے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے دبابہ کا استعمال بھی اس محاصرے میں کیا۔ دبابہ لکڑی کا یوں سمجھے کہ ٹینک ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، اور اس کے اندر مسلمان گھس کے پھر آگے بڑھے تاکہ طائف کی دیوار کو جا کے توڑ کے شگاف بنایا جا سکے اور فوج اندر گھس سکے۔ لیکن طائف والوں نے بھرپور مدافعت کی، اور انہوں نے دبابہ کے اوپر جو لگے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے تھے جو میخوں سے لگے ہوئے تھے، ان پہ وہ لوگ لوہا گرم کر کے برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس دبابہ کے وہ جو میخیں تھی گرم ہوئی، اس پہ لگا ہوا چمڑا پگھلنے لگا، اور آخرکار نیچے سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا، اور جوں ہی وہ نکلے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکے رکھا۔ آخرکار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوگا کہ محاصرہ اٹھا دیا جائے۔ قلعے کے اندر سے جو شدت کی تیر اندازی ہو رہی تھی، اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 کے قریب شہید ہوئے، اور انہیں اٹھا کے اپنے کیمپ کی طرف واپس لے جانا پڑا۔ قلعے کی دیوار میں بالآخر شگاف پڑ گیا تھا، مسلمان دیوار کے قریب بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے مسلمانوں پہ پھینکے، تیر پھینکے، اور بالآخر مسلمانوں کے حملے کو روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت حکم دیا کہ ان کے انگور کے درختوں کو کاٹ کے جلا دیا جائے، یعنی ان کا ایک نقصان ہوگا، ان کو اپنی زراعت پھل بہت عزیز تھے۔ لیکن ثقیف والوں نے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے آپ کو کہا کہ آپ یہ حکم منسوخ کر دیں۔ ادھر دشمن بنے بیٹھے ہیں، ادھر رشتہ داری کے واسطے دے کے اپنے آپ کو مالی نقصان سے محفوظ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ان کی بات مان لی، اور نہ ان کے درختوں کو کاٹا گیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا ان کو نقصان دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انسینٹیو دیا ان کو کہ جو کوئی طائف کے قلعے سے نکل کے مسلمانوں کے پاس آ جائے گا اس کو امان دے دی جائے گی، اور کہا کہ اگر کوئی غلام ہوگا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی 23 آدمی قلعے سے نکل کے مسلمانوں کو آ ملے۔ تو آپ ہر طرح کی اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے تھے، ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ بھی ڈال رہے تھے، ان کے اقتصادی نقصان کا ان کو پریشر دے کے کہ ان کے درخت کاٹ دو، ان کے انگوروں کو کاٹ دو، اور تیسری بات ان کے لوگوں کو کہا کہ جو باہر آ جائے گا اگر غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ لوگ ان کے باہر آ گئے۔ اس پہ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ مشورہ نوفل کا قبول کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پہ ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کے چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی آپ چاہیں تو محاصرہ طویل کر دیں، لیکن اگر آپ واپس بھی چلے گئے تو اب یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. آپ نے محاصرہ اٹھایا اور واپس چل پڑے. اور آپ فرما رہے تھے آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. ایسے میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف پر بددعا کریں، کیونکہ یہ وہی طائف ہے نا جس میں آپ کو اتنا مارا گیا تھا، لہو لہان کر دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ. پازیٹیو ہمیشہ اپروچ رہی. بددعا دے سکتے تھے، مسلمان پھر شہید ہوئے، اتنا زیادہ وہ مقابلہ کر رہے تھے، نقصان دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے. اللہ نے ان کو کچھ عرصے بعد وہ آئے، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور پھر انہی کی اولادوں میں سے بہت بڑے بڑے مسلمان نامور اٹھے جنہوں نے اسلام کو پھیلایا. اب آپ واپس پلٹے جہاں پر آپ نے مال غنیمت چھوڑا ہوا تھا، بھر بھر کے آپ نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا کھلے دل سے. ایسے میں ابو سفیان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ دیے. 100. وہ کہنے لگا اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے 100 اونٹ اس کے لیے دے دیے. تو کہتے میرا بیٹا یزید، آپ نے 100 اونٹ مزید اس کو عطا کر دیے. 300 اونٹ تنہا ابو سفیان کو ملے، اور 18 کلو چاندی، 6 کلو پر پرسن. اور یہ کیوں دے رہے تھے؟ یہ تالیف قلب ہو رہی ہے. یہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہوئے تھے، ان کے دلوں کو جیتنا ضروری تھا. خالص اہل ایمان کو مال کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ دنیاوی طور پہ ضرورت تھی، لیکن ان کے دل اس طرح سے نہیں تھے ابھی مال کی محبت میں گرفتار. لیکن جو لوگ نو مسلم تھے ان کو ایک بہت بڑا انسینٹو تھا کہ دیکھو اسلام میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی تمہاری مدد کی. اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے. اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو آپ نے اس کو مزید 100 اونٹ بھی دے دیے. اور حکیم بن حزام کے تو مسلمانوں کے ساتھ ایک محبت اور ہمدردی کا شروع سے رویہ تھا. اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر مزید 100 اونٹ دیے، اور پھر مزید 100 اونٹ دیے، یعنی اس کو بھی 300 اونٹ دیے. چونکہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ صفوان بن امیہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام کی بہت مخالفت کی تھی. اب اس کو بھی پوری طرح سے اسلام کی طرف مائل کرنا تھا. مزید قریشی رؤسا کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، دوسروں کو 50 اونٹ اور 40 اونٹ، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح بے دریغ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، یعنی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے مال لینے کے لیے. ایک بدو آپ پہ ٹوٹ پڑا، حتیٰ کہ آپ کو ایک درخت کی جانب پناہ لینے پہ اس نے مجبور کر دیا. آپ کی چادر مبارک تک درخت میں پھنس گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر تو دے دو، اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے میں انہیں تم پہ تقسیم کر دیتا، اور پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، بزدل نہ پاؤ گے، اور نہ ہی چھوٹا. یعنی نہ میں بخیل ہوں، نہ بزدل ہوں، نہ چھوٹا. آپ نے سب کچھ کھڑے کھڑے لوگوں کے اندر بانٹ دیا. اس کے بعد جب دیکھا گیا فوج پہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا، ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، اور جو شاہ سوار تھا اسے 12 اونٹ دیے گئے اور 120 بکریاں ملیں. یعنی وہ زیادہ ایفرٹ کرتا ہے نا، یعنی مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے. اس لیے ایک یہ تقسیم کا اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گھوڑے سوار کا حصہ زیادہ ہے، پیدل کا اتنا ہے، اور اس طرح مختلف وجوہات کی وجہ سے حصے پراپرلی مقرر کیے گئے. تقسیم میں بہت سے مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہ ہوئی، چند لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا خیال آ گیا، اور انصار کے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اب جب یہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو یہ اب اپنے لوگوں کو مال دے رہے ہیں. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی.
آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بتایا اور کہا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تم اپنی قوم کو جمع کرو۔ کچھ مہاجرین بھی آ بیٹھے انصار کے ساتھ۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ لوگوں، یہ کیا باتیں میرے علم میں آئی ہیں اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پہ محسوس کی؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کیا، باہم دشمن تھے تم، اللہ نے تمہارے دل جوڑے۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب دو۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری اور غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے گھروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسری راہ پہ، تو میں انصار کی راہ پہ ہی رہوں گا۔ اور فرمایا، اے اللہ، رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کے صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وہ دولت تو کچھ بھی نہیں تھی نا اللہ کے رسول کے آگے، کیا حیثیت تھی اس کی۔ اور فتح مکہ کے بعد بھی انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب تو ان کا اپنا شہر فتح ہو گیا ہے، ایسے نہ ہو کہ یہیں رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا یہ باتیں جو میں نے سنی ایسے ہی کہہ رہے تم لوگ؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں، ہمیں فکر ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا، میرا جینا اور میرا مرنا تمہیں لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو وعدہ آپ نے ان کے ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں کیا تھا کہ تمہارے ہی ساتھ رہوں گا، واپس نہیں پلٹوں گا، وہ آپ نے آخری سانس تک نبھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے۔ یعنی یہ بھی وصیت نہ کی کہ مجھے مرنے کے بعد ہی کم از کم میرے آبائی شہر میں لے جانا، جینا مرنا کا تو ساتھ ہے۔ اور انہوں نے بھی وعدہ نبھایا اور آپ نے بھی وعدہ نبھایا، اور آپ سے بڑھ کے کون بھلا وعدہ نبھانے والا تھا۔ واپسی پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور پھر مکہ کی فتح کے بعد اب آپ نے اس شہر کو اپنی خوشی سے چھوڑ دیا، اس وعدے کی وجہ سے جو انصار سے کر چکے تھے، دوبارہ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ 9 ہجری کے قریب کئی اہم واقعات ہوئے، جن میں سے ایک اہم واقعہ غزوہ تبوک ہے۔ ایک اور اہم واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم قائم کیا، عمال مقرر کیے، علاقے تقسیم کیے، کون کہاں جائے گا، کس طرح لوگوں سے وصولی ہوگی۔ اور اس سارے مدنی پیریڈ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انتظامی کام بہت کیے تھے، مردم شماری ہو چکی تھی، ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا پتا تھا کہ کہاں سے کتنی آنی ہے، عمال کو مقرر کیا تھا، عمال کی اخلاقی تربیت کی تھی، اور پورا ایک سسٹم تھا، وہ ساری زکوٰۃ آتی تھی اور ایک سینٹر میں جمع کرائی جاتی تھی۔ اور اسی میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک قبیلے سے زکوٰۃ لے کے لوٹا اور ساتھ بہت سے تحائف بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ میں سے آیا ہے، اور یہ تو تحائف میرے ہیں، لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دیا تھا، اور مفہوم ہے کہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیا تب بھی تم لوگوں کو یہ تحائف ملتے؟
یعنی یہ اگر تم ایک سرکاری نمائندے کی حیثیت سے گئے ہو تو وہ انہوں نے تمہیں دے دیے، اور اگر یہ رکھ لیے جاتے تھے رشوت کی ایک شکل ہوتی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. پہلی سٹیج پہ ہی آپ نے چیک کر دیا اور کہا اگر تم اپنی ماں کے گھر بیٹھے ہوتے تو تمہیں یہ تحائف ملتے، یعنی کوئی تمہاری ذاتی واقفیت کی وجہ سے تو نہیں ملے. اسی لیے اس قسم کے تحائف کو منع کر دیا گیا تاکہ کبھی کوئی رشوت نہ لے اس طرح کی آڑ لے کے کہ یہ تو تحفہ ہے. ایک غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اور ملا، اور وہ تھا اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا صدمہ. وہ جو مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے زخمی ہوئی تھی اور حمل ضائع ہوا تھا، اس کے بعد سے ان کے اندر کوئی ایسا مرض ہو چکا تھا کہ بالآخر وہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اب فوت ہو گئیں. تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کے عالم میں ایک کے بعد ایک فوت ہوئیں. سب بچوں کے غم دیکھے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. کچھ اپنے نواسوں کی بھی ڈیتھ کو دیکھا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ جلدی آئیے، بچہ بہت بیمار ہے. صحابہ کرام کے ہمراہ جب گھر تشریف لائے تو صحابہ کرام فرماتے تھے وہ بچہ بالکل ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا اور آخری سانسوں پہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تھا تو آنسو مبارک بہہ پڑے تھے اس بچے کی حالت کو دیکھ کے. تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ آپ روتے ہیں؟ تو فرمایا تھا ہاں، یہ آنسو دل کی نرمی سے ہیں. یعنی رونا ناپسندیدہ نہیں، ایک قدرتی جو جذبات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. روئے تھے. اس بچے نے پھر آخری ہچکیاں لی آپ کے سامنے اور فوت ہو گئے. ساری زندگی کے معاملات چل رہے تھے، دکھ بھی سکھ بھی، کہیں فتح ہو رہی ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کہیں نظام قائم کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کی اخلاقی تربیتیں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، شدید گرمی، قحط سالی، کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، فصلوں کے پکنے کا وقت تھا. امپاسبل تھا ان حالات میں مدینہ منورہ سے شام کی سرحد کی طرف جانا، جو کہ بہت ہی دور کا سفر تھا اور حالات اتنے مشکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لوگوں کو پکارا، اور اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی بڑی اسرت سے یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، بڑی تنگی تھی، نکلنا مشکل، گرمی، اتنی دور جانا اور پھر رومی بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا. ایسے میں بھی نکلنے والے صحابہ کرام نکل آئے. 30,000 کا لشکر تھا اور کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور روتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے پاس نہیں کچھ پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کروں، اور وہ روتے ہوئے پیچھے رہ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ کوئی وادی اور گھاٹی ایسی نہیں جو تم نے نہ طے کی اور وہ ساتھ نہ ہو، یعنی انہوں نے اجر ساتھ نہ پایا ہو، کیونکہ ان کی تو پوری نیت اور جذبے تھے کہ ہم نے جانا ہے، لیکن تنگی تھی اور بہت دور کا سفر تھا، پیدل تو ہو نہیں سکتا تھا اور سواری کا انتظام نہیں تھا. یہ وہی مشہور لشکر ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں ان کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے اور کہنے لگے ابوبکر اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ تو آگے ہی آگے رہے، یعنی جتنا کوشش کرتا ہوں میں نیکیوں میں آگے بڑھوں تو آپ کو ہمیشہ اس سے آگے پاتا ہوں. ہیلتھی کمپٹیشن تھا ان میں، فاستبقوا الخیرات کا جذبہ تھا. نیکیوں میں وہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے میں امیر کے غریب ہر ایک نے اپنے استطاعت سے بڑھ کے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 لشکر کا پورا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا تھا، ان کی سواریاں، ان کا کھانا پینا، حتیٰ کہ کہا تھا کہ ان کے جوتے کے تسمے تک کی قیمت میں ادا کروں گا. اور 1,000 درہم بھی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا تھا اور ان تمام سکھوں کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یعنی انہوں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اسلام کے لیے.
لشکر چلا، گرمی شدت کی اور تبوک کے مقام کے قریب پہنچے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ پانی نہیں تھا کہ ہم پی سکیں. دیکھا تو ایک بہت ہی چھوٹا سا چشمہ تھا، بالکل قطرہ قطرہ پانی تھا. لشکر ہے 30,000 کا، پانی نہیں ہے اور جو آ رہا ہے وہ بھی قطرہ قطرہ. آپ نے فرمایا میرے وضو کے لیے پانی لاؤ. وہ تھوڑا سا جمع کر کے آپ کے لیے لایا گیا. آپ نے وضو کر کے تھوڑا سا جو پانی بچا تھا کہا کہ اس کو واپس چشمے میں ڈال دو. وہ کہتے ہیں ڈالنے کی دیر تھی، چشمہ اس طرح ابل پڑا کہ سارے لشکر نے وضو کیا، جی بھر کے پانی پیا اور چشمہ جاری اور ساری رہا. اور ایک مورخ لکھتے ہیں کہ وہ چشمہ آج بھی جاری ہے. واللہ عالم. ادھر ہرقل کو جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے ہیں تو اس کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کے لیے ہی نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ عرصہ رہے تاکہ پوری طرح سرحدی علاقوں پہ دھاک بیٹھ جائے مسلمانوں کی. اور جو سرحدی علاقے کا حکمران تھا عقیدر، آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو میرے لیے گرفتار کر لائے. 14ویں چاند کی رات تھی. ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ مشکل کام ذمہ لے لیا اپنے. اس وقت عقیدر اپنے قلعے میں اپنی نو بیاتہ بیوی کے ساتھ موجود تھا. اچانک بیوی کہنے لگی کہ میرا تو بڑا دل کر رہا ہے، ایسی پیاری رات ہے کہ میں نیل گائے کے کباب کھاؤں. وہ کہنے لگا کیا مشکل ہے، میں ابھی جاتا ہوں تمہارے شکار کر کے لے آتا ہوں. نہیں محبت تھی. بیوی کہنے لگی نہیں ایسے نہ ہو کہ سنا ہے مسلمان آئے میں، تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو. ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک نیل گائے گئی اور اس کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگی اپنی سینگ کے ساتھ. اس نے جو دیکھا کہ نیل گائے تو میری دیوار کے ساتھ آئی کھڑی ہے، اس نے کہا اب تو کوئی مشکل ہی نہیں، میں یوں گیا اور یوں آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی چھپے بیٹھے تھے اس کو پکڑنے کے لیے. جو ہی وہ باہر آیا انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا. عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی جزیہ دینے کا وعدہ دے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے بہت سے تحائف پیش کیے جن میں کئی قیمتی جوڑے اور مال مویشی اور مال و دولت شامل تھا. اور کہتے ہیں اس نے جو جوڑے بھیجے تھے ان میں سے ایک ایسا شاہی لباس تھا جس پہ اس قدر نفاست سے جو لگے ہوئے تھے کچھ جواہرات قسم کے، اور اس کا کپڑا اتنا فائن تھا کہ مسلمان دیکھ دیکھ کے تعجب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فوراً مسلمانوں کی سوچ کو چینلائز کیا اور کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں جو رومال ہے وہ اس جوڑے سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت ترین جو جوڑا ہے اس سے ان کا خالی رومال جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس سے اچھا اور قیمتی اور خوبصورت ہے. فوراً ان کے ذہن کو دنیا کے مال سے ہٹا کے آخرت کی محبت کی طرف موڑ دیا اور مسلمان شاداں اور فرحاں اور بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ آئے. یہی وہ سال ہے جس میں عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا. ایک بہت بڑے دشمن خدا سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. غزوہ تبوک کے ہی ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی تھی. ظہر اور عصر ملا کے پڑھی تھی اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی تھی. تو یہ بھی ایک رخصت ہے، ایک تحفہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا. جزیہ کا حکم بھی آ چکا تھا کہ مسلمان غیر مسلموں سے جزیہ لیں، اور اس طرح اب اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات کو مسلمانوں کے فیور میں کر رہے تھے. زکوٰۃ کا نظام رائج ہو گیا، جزیہ کی انکم آنے لگی، بہت سے دشمن ختم ہو گئے، کچھ اپنی موت آپ مر گئے اور کچھ باقاعدہ مقابلے کے بعد ختم ہوئے. یہود کی شرارت ختم ہو گئی، سازشیں دم توڑ گئیں. قریش تو ویسے ہی ختم ہو گئے فتح مکہ کے بعد. اور 9 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا. حاجیوں کے امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے اور خود بھی اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ بھیجوائے وہاں ہدی کے طور پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ہر کام میں ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی تھیں، انہوں نے اون کے رنگ برنگے ہار بنا بنا کے ہدی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے، جو کہ ایک رواج تھا، عربوں کا قلادے ڈالا کرتے تھے. ادھر مسلمان روانہ ہوئے، پیچھے سورہ التوبہ نازل ہو گئی اور اب حکم آ گیا
کہ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، اور اب یہ کہ اب کے بعد سے کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور عبادت کے اب تمام طریقے وہ ہوں گے جو کہ اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور اس کا اعلان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں لگتا ہے کہ سکون آ رہا تھا۔ اسی ہجری میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ پہلی نماز ہے جو ایک مسلمان کی غائبانہ طور پر ادا ہوئی تھی، اور یہ نجاشی کے نصیب میں یہ آنر بھی آیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔